السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو اللہ کے تقوی اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے اور اس سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں سورۃ البقرہ کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعض قوموں کے گمراہ ہونے کا اور اپنے نبیوں کے دکھائے ہوئے راستے سے ہٹ جانے کا ایک سبب بیان فرمایا۔ موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسوب کرتے، ان نیک ہستیوں کا آخرت میں حساب کتاب میں ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کن کو فائدہ ہوگا، کن کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگ، چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں جو یہود تھے اور نصارہ تھے، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کرتے تھے، اور تینوں ان کو اپنا بڑا اور اپنا بزرگ سمجھتے تھے، اپنا جد سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو یہود کو اس بات پہ فخر تھا کہ ہم بڑی اونچی قوم ہیں اور بڑی اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، کیونکہ ہماری نسبت ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دیگر اقوام بھی۔ ان آیات میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں، کہ قرآن کا انداز ہے ہی بڑا بے تکلف اور واضح، ان کے اس نظریے کو اور اس عقیدے کو رد کر دیا۔ کہا کہ تم صرف ان سے اپنی نسبت جوڑ کر اور کہتے ہو کہ وہ کیونکہ بہت نیک تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی مصیبتیں اٹھائی تھیں، تو اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ ذرا نظریہ اور عقیدہ سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی، حضرت ابراہیم نے جہاد کیا، حضرت عیسیٰ نے مصائب برداشت کیے، نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ ہم بخشے جائیں گے۔ قرآن اس عقیدے اور اس نظریے کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 میں، فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جن کے نام لے کر تم خوش ہو رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کے مقام کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، تو پھر سن لو کہ وہ جو امت تھی، وہ جو قوم تھی، وہ جو افراد تھے، وہ گزر چکے۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ ابھی وضاحت کروں گا، اس سے پہلے والی آیات پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم
حضرت اسحاق، حضرت یعقوب. چونکہ بالخصوص یہ آیات یہودیوں کو خبردار کر رہی ہیں، اور یہودی ان تینوں کو اپنا بڑا مانتے تھے، انہی کی نسل میں سے تھے بھی، کوئی شک نہیں، بنی اسرائیل. فرمایا تلک امۃ قد خلت، کہ جن پہ تم فخر کر رہے ہو وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو عمل انہوں نے کیے تھے، اور تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن تم سے کہا جائے اچھا بتاؤ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، تم بتاؤ حضرت ابراہیم نے یوں بت توڑے، حضرت ابراہیم نے یہ جہاد کیا، فلان کیا، اور جواب سننے کے بعد کہا جائے ٹھیک ہے تمہیں بخش دیا، اور یہ نہ پوچھا جائے تم نے کیا کیا تھا. اگر ابراہیم اتنے اچھے تھے اور تم انہیں جانتے تھے اور ان کو اپنا بزرگ کہتے تھے تو تم نے کیا اثر لیا ان سے؟ اگر تم نے ان سے اثر نہیں لیا تو صرف ان کے اعمال بتا کے تم جنت میں چلے جاؤ، ان کی نسبت کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہو. یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک سادہ سی مثال، کہ کوئی بندہ اگر نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائے اور اس سے پوچھا جائے مثلا آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے، آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے، اور وہ جواب میں کہے میرے دادا کے 80% تھے، کہ ماشاءاللہ لائق گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو اتنے لائق دادا کا آپ نے کیا اثر لیا، آپ نے کتنے نمبر لیے، اور وہ کہے کہ میرے نانا کے 85% آئے تھے. کہ بھائی نوکری نانا کو نہیں دینی، جو نانا نے نمبر لیے تھے ان کو فائدہ ان کو ہوگا اگر وہ آئے اپلائی کرنے کے لیے، تم اپنے بتاؤ. کہتا ہے میرے ابا نے 90% لیے. خود یہ جواب بتا رہے ہیں کہ خود نالائق ہے، ورنہ پہلے اپنے بتاتے. کچھ لوگ اسی فارمولے پر جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ سوال کرے گا تم نے کیا کیا. کوئی کہے ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں، نبی اتنے عظیم تھے تو تم نے کیا اثر لیا. اب میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں، چونکہ قرآن کی آیات کے اصول ابدی ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے کیا کیا. میں جی مولا علی کو مانتا تھا. خوب مولا علی کو مانتے تھے تو تم پر کیا اثر ہوا؟ مولا علی کے تو فرامین موجود تھے تمہارے پاس، تم نے کیسی زندگی گزاری؟ کہے گا میں مولا حسین کو مانتا ہوں. تم مولا حسین کو مانتے ہو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا. اگر تم نے نہیں اثر لیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیے. اگر ان سے اثر لیا ہے کام تمہارے ویسے ہی ہیں ٹھیک، ورنہ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو انہوں نے خدمات کی تھی اللہ کے دین کی، انہوں نے جہاد کیے تھے، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب میں گزشتہ 2 یا 3 آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ اس آیت کا معنی اور واضح ہو جائے کہ یہ کس بات کے نتیجے میں اللہ فرما رہا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 131. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے آئین، ابراہیم کے قانون، یعنی جو وہ دے کر گئے تھے ایسے زندگی گزارو. کون ہوگا جو ابراہیم کے آئین سے بیزاری کرے الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو فریب دیا. ابراہیم کے آئین پر عمل نہیں کر رہا، ویسے لگا ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کون تھے ابراہیم؟ بے شک ہم نے دنیا میں بھی ان کو منتخب کر لیا تھا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے.
بنیادی صفت کیا تھی ابراہیم کی؟ یہ وہ صفت ہے جو پورے اسلام کا، پورے دین کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صفت ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے۔ ورنہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریفیں کر کے اور اس پر خوش ہو کر قرآن کے اس فارمولے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ بنیادی صفت اللہ ابراہیم کا تعارف کرواتے ہوئے ایک صفت بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 132 ہے۔ کیا تھا ابراہیم؟ کیا تھے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو جا، انہوں نے فوراً کہا میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں۔ یہ نچوڑ ہے اسلام کا۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور دوسری چیزوں کو بہانے بنانا کہ اس طرح ہم چلے جائیں گے، بخشے جائیں گے، باطل ہے۔ قرآن مجید اس پہ کراس لگاتا ہے۔ دین آیا ہی اس لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے 132 نمبر آیت میں، 33 نمبر آیت میں، ام کنتم شہداء ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی 130 تھی، اسلمت لرب العالمین 131 تھی، 132 ہے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی آئین کی وصیت کی کہ میرے بعد اسی اسلام پہ رہنا، اللہ کے سامنے تسلیم رہنے والے مزاج پر رہنا۔ ویعقوب، اور یعقوب نے بھی کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قانون زندگی چن لیا ہے، دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ مرنا، یعنی تمہیں موت نہ آئے سوائے ایک حالت کے، اور وہ حالت یہ ہو کہ تم اللہ کے سامنے تسلیم اور فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہو، اس حالت میں مرنا۔ اور موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئے گی، یعنی انسان کو بغیر دیر کیے گناہوں کو ترک کر کے ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب دنیا سے جائے تو کہنے والے کہیں، جاننے والے کہیں اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے کوئی یہ نہ کہے سن کے اچھا مسلمان مرنا، شکر ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ والا مسلمان کہنا ہی نہیں چاہ رہا۔ مسلم اپنے ایکچول میننگ میں یعنی اللہ کے سامنے تسلیم، اور اسلام یہی ہے، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، سرکشی نہ کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم اور اسماعیل، یہ سب ان کے نام لیے جا رہے ہیں جن بزرگوں پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ الہا واحدا، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے تسلیم ہیں۔ یہ اللہ ان آیات میں سنا رہا ہے ان کو جو ان ہستیوں کو اپنا بڑا سمجھ کے بڑے فخر کرتے تھے۔ اور اگلی آیت وہی ہے، اللہ یہ بیان کر کے ان کی باتیں کہ دیکھو ان کا ہم و غم کیا تھا، اپنی اولادوں کو بھی کہہ رہے تھے اللہ کے آگے جھکے رہنا، اور تم اپنی زندگیاں دیکھو کیسی گزار رہے ہو۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے عمل کیے تھے تمہیں بونس نہیں ملے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے دادا نے کتنے نمبر لیے اور تمہارے نانا نے اور تمہارے ابا نے کتنے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے پیپروں میں کیا لکھا تھا، اور وہ جو نیک اور لوگ تھے وہ جو تعلیمات تمہیں دے کر گئے تھے تمہاری زندگیوں میں ان کا کتنا عکس نظر آتا تھا۔ آج ہم اپنے ملک کے معاشرے کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اس معاشرے میں مجموعی طور پر کتنا عکس نظر آتا ہے، رسومات نظر آتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ آج ہمارا معاشرہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہے کہ جس کا اثر سب
فیل کر رہے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں اور آگے بھیجے. اللہ تبارک و تعالی غور و فکر کی اور عبرت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.